کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. آپ رول آف لا کریں، ان کے اوپر پابندی لگانے سے فرق پڑے گا، میں سمجھتا ہوں فرق پڑے گا. اور دوسری بات یہ کہ ممبر اسلام کے اوپر بیٹھ کے جو زبان ان لوگوں نے استعمال کی ہے وہ قابل مذمت ہے. میں حیران ہوں کہ ہماری اسلامی نظریاتی کونسل، یہ انجینئر محمد علی مرزا ایک اسلامک اسکالر ہے جو درود پڑھ کے اپنا پروگرام شروع کرتے تھے، درود پڑھ کے ختم کرتے تھے. اسلامی نظریاتی کونسل نے ان کے خلاف فیصلہ لے لیا، لیکن جو عناصر، جو لوگ ممبر اسلام پر بیٹھ کے گالیاں دیتے تھے، اسلامی نظریاتی کونسل کی آنکھیں بند ہو گئی اور ان کو سنائی نہیں دیا. تو یہ پرابلم ہے اور یہ کلیکٹیو مسئلہ ہے. یہ پاکستان کا کرمنل جسٹس سسٹم، اس کے اوپر بھی فیصلہ سوال ہے، پاکستان کے فیصلہ سازوں کے اوپر بھی سوال ہے، اور پاکستان کے جو مذہب کے اعلیٰ ترین اکابرین ہیں ان کے اوپر بھی سوال ہے. انجینئر محمد علی مرزا جو اپنے ہر ولاگ سے اور جو ان کا ہفتہ وار ہوتا ہے تھا جیلم اکیڈمی سے، ہر ولاگ سے پہلے جو بندہ درود پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر جو اپنی بات شروع کرے اور آخر پر بھی درود پڑھے، جو مذہبی اسکالر ہو، جس کی وجہ سے لاکھوں لوگ دین سے جڑے ہوں، اور جو یہ نعرہ مارتا ہو کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، اس پر 295C کا مقدمہ مذاق ہے. یقین کریں ایسے گھنونے مذاق چاروں طرف کھیلے جا رہے ہیں. ان کے انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ان کے جملے گستاخانہ ہو سکتے ہیں، ان کے جملوں پر اعتراض ہو سکتا ہے. جو انہوں نے حوالہ دیا، اور یہ نہیں خود کوئی بات نہیں کی، ایک حوالہ دیا، اس حوالے پر سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں. لیکن 295C وہ بھی ایک عالم دین پر، وہ بھی ایک مذہبی اسکالر پر، اور وہ بھی اس پر جو نعرہ مارتا ہے میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں. اور یہ میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ سارے ہمارے جو قابل احترام علماء ہیں وہ کسی نہ کسی توہین، کسی نہ کسی مذہبی مقدمے کو فیس کر چکے ہیں، معافیاں مانگ چکے ہیں اور اس اذیت سے گزر چکے ہیں. لہذا ساروں کو اکٹھا ہونا چاہیے اور ساروں کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے. میں تو حیران ہوں جیلم پولیس پر اور انتظامیہ پر کہ اگر آپ 3 MPO کے تحت کسی کو گرفتار کرتے ہیں یا کسی کو نظر بند کرتے ہیں تو وہ ایک ڈیفرنٹ کہانی ہے، لیکن آپ تحقیق کیے بنا، تفتیش کیے بنا، پوچھے بنا، مکمل تحقیق کے بنا کیسے 295C جیسا مقدمہ قائم کر سکتے ہیں، FIR کاٹ سکتے ہیں؟ یہ مقدمہ ان پر بنتا ہی نہیں ہے. اور ابھی تو درجن کے قریب فتوے آ چکے ہیں انجینئر محمد علی مرزا کے حق میں کہ یہ 295C کا مقدمہ ان پر نہیں بنتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں سردار محمد ارشاد ایڈوکیٹ اور آپ میرا YouTube چینل قانون کی نگری دیکھ رہے ہیں. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے جیل میں جب میری ملاقات ہوئی وہاں بہت سی ظاہر باتیں ہوئی. ان میں ایک بڑی اہم بات جو ہے وہ انہوں نے کچھ اینکر پرسنز اور کچھ صحافیوں کے بارے میں، کچھ علماء کے بارے میں بہت اہم باتیں کی. ان میں جناب معروف صحافی ارشاد بھٹی صاحب جو ہیں ان کی انہوں نے بہت زیادہ تعریف کی. ان کے بارے میں کیا بات کی، میں چاہتا ہوں کہ اس آج کے پروگرام میں ان کے اوپر یہ بات، تھوڑی سی کچھ باتیں جو انجینئر صاحب نے میرے ساتھ کی میں وہ آپ سے شیئر کروں. لیکن اس سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ویڈیو پر کمنٹ آپ ضرور کیا کریں. جب جیل میں میری انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے اہم ملاقات ہوئی، ظاہر ہے اس میں بہت سی باتیں تھیں، بہت سے سوالات تھے، بہت سے پوائنٹ سے نکات تھے جن پر بات کرنی تھی. اہم ترین اس میں معاملات تھے جو ڈسکس کیے جانے تھے. لیکن اس مختصر سی ملاقات میں کچھ اہم ترین موضوعات بھی جو انجینئر صاحب نے خود میرے ساتھ ڈسکس کیے، میرے تو اس میں اپنے ایجنڈے میں جو نہیں تھا کوئی اس طرح کی بات، ان میں ایک جو ہے وہ کچھ علماء کے بارے میں انہوں نے بات کی میرے ساتھ، وہ بھی میں آنے والے دنوں میں اس میں انشاءاللہ بات کروں گا.
اور کچھ صحافیوں کے بارے میں بات کی جن میں ارشاد بھٹی صاحب کا نام شامل ہے. جناب ارشاد بھٹی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, معروف صحافی ہیں, اور جو ہے اس وقت جیو کے پروگرام رپورٹ کارڈ میں وہ آتے ہیں اور اپنا بے لاگ تجزیہ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں. تو انجینئر صاحب نے ارشاد بھٹی صاحب کی بہت تعریف کی, کہا کہ انہوں نے بہت دلیرانہ انداز میں بہت دلیری کے ساتھ جو ہے اس یعنی میرے موقف کی, انجینئر صاحب کے موقف کی حمایت کی, اور اس سلسلے میں انہوں نے کسی قسم کا پریشر قبول کرنے سے انکار کیا اور بہت دلیری کے ساتھ جو ہے وہ حق بات کی, جو حق بات تھی وہ اس کا اظہار کیا, سچی بات کی اور حق کا ساتھ دیا. اس سلسلے میں وہ بہت زیادہ ممنون تھے, اور انشاءاللہ العزیز جیل سے باہر آنے کے بعد ارشاد بھٹی صاحب سے اس بارے میں وہ جو ہے خصوصی شکریہ بھی ان کا ادا کریں گے. ارشاد بھٹی صاحب نے بلا شبہ بڑی دلیری کے ساتھ, ان پہلے چند صحافیوں میں سے ہیں جن میں حبیب اکرم صاحب ہیں, انہوں نے بھی بہت دلیری کے ساتھ جو ہے وہ اس بات کو بیان کیا کہ ایسا نہیں ہے. جنید سلیم صاحب نے بھی بڑی اچھے طریقے سے, عمران ریاض خان صاحب نے حالانکہ بڑے ان کے اختلافات تھے لیکن انہوں نے بھی جو ہے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی اور کہا کہ ایسا نہیں ہے, یہ توہین رسالت کے زمرے میں بات نہیں آ رہی, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور جنید سلیم صاحب نے بعد میں بھی ایک دو ویڈیو میں یہ پیغام دیا اور کہا کہ ایسا نہیں ہے. تو بہرحال ارشاد بھٹی صاحب نے بھی اس پہ ایک سے زیادہ پروگرام کیے اور پوری تفصیل کے ساتھ جو ہے اس کو زیر بحث لایا اور یہ کہا کہ ایسا نہیں ہے, یہ بات توہین رسالت کے زمرے میں نہیں آتی. پھر ارشاد بھٹی صاحب کا کمال یہ بھی ہے کہ انہوں نے اس سے مختلف علماء کو بھی اس حوالے سے اپنے پلیٹ فارم سے ان کو اس حوالے سے دعوت فکر دی کہ وہ کریں, کچھ کیوں نہیں کر رہے, وہ کیوں علماء بڑے علماء خاموش کیوں ہیں. اس حوالے سے بھی ان کی کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے. میں خود بہت زیادہ ارشاد بھٹی صاحب کے اس بات سے متاثر ہوں اور خوش ہوں اور بڑا مجھے انسپائر ہوا کہ ارشاد بھٹی صاحب نے اس سلسلے میں آگے بڑھ کر جو ہے اپنا وہ رول پلے کیا. تو اس حوالے سے میں انجینئر صاحب کی طرف سے میں ارشاد بھٹی صاحب کا شکریہ ادا کر رہا ہوں. انشاءاللہ العزیز جب انجینئر صاحب رہا ہو کے باہر آئیں گے تو وہ خود بھی ارشاد بھٹی صاحب کا خصوصی شکریہ ادا کریں گے, اور ان کی بہرحال اس وقت تک ان کے بہاف پہ میں ارشاد بھٹی صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی پازیٹیو رول پلے کیا اور حق بات کی. انہوں نے کوئی غلط بیانی سے کام نہیں لیا, کوئی غلط بات نہیں کی, اور انہوں نے علماء کو بھی کی توجہ بھی اس طرف جو ہے مبذول کروائی کہ یہ معاملہ جو ہے اس کو اس کے اسی کانٹیکسٹ میں دیکھ کے سمجھنا, اور علماء کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. بڑے علماء کو انہوں نے ریکویسٹ کی وہ سامنے آئے. تو بہرحال اس حوالے سے یہ اپڈیٹ جو ہے میں کرنا چاہ رہا تھا کہ کافی دنوں سے یہ بات پینڈنگ تھی, دوسرے موضوعات کے باعث اس پہ توجہ نہیں دے سکا. بہرحال آج میں نے یہ بات جو ہے وہ انجینئر صاحب کی طرف سے یہ جو ہے معاملہ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی, اسے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کریں. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. السلام علیکم. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.